ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں تاخیر کریں۔ کیوں کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی۔ میں تو سرد خانوں کے دورے کرتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں دیکھیے ہم نے یہ سرد خانہ بنایا، آپ دیکھیے کیسا۔ اب یقین کریں اتنا ٹھنڈا کہ میں صرف جو ہے 1-2 منٹ میں باہر آ گیا، نہیں بیٹھا جاتا، اتنا ٹھنڈا سرد خانہ۔ آپ بتائیے کہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ جو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، مرحومین کو جو ہے صرف چند نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے کہ جنازے میں آ جائیں گے، اپنی میتوں کو سرد خانے میں ڈال کر سب اذیت دیتے، تکلیف پہنچا۔ آپ سوچیں آپ کا مرنے کے بعد کیا ہو۔ رحم کریں، اپنی میتوں کو ایسے خطرناک سرد خانے میں نہ ڈالیں۔ اور یہ سرکار کا فرمان ہے کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ محسوس کرتا تکلیف کو۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم انہیں غسل دو دیکھ لینا نہ زیادہ ٹھنڈا پانی ہو نہ زیادہ گرم پانی، درمیانہ، میت کو تکلیف۔ جنازہ لے جاؤ تو ہلا جلا کے ایسے اوقات نہیں، میت کو تکلیف ہوتی ہے، بڑا تعظیم کے ساتھ۔ قبر میں اتارو تو قبر تھوڑی وسیع رکھنا۔ معاذ اللہ یہاں تو میں دیکھتا ہوں ایسے پھنس پھنسا کر، کوئی ہیلدی ہو تو بیچارے کو توڑ مڑوڑ کر ایسے قبر میں گھسیڑ دیں جیسے جان چھڑائیں۔ ارے تیرا باپ ہے، ساری زندگی تیرے لیے آرامی اور تیرے لیے آسائشیں یہ ڈھونڈتا رہا، آج قبر میں تو اسے توڑ مڑوڑ کے ڈالتا ہے۔ یہ محبت ہے تیری؟ گورکن کو بلا، قبر کو وسیع کرا، چوڑی کرا، لمبی کرا، یہ کیا طریقہ؟ یہ دیکھیے ہم اپنی میتوں کو اذیت دیتے ہیں، اور وجہ بھی ہے اس کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جلدی جو ہے وہ دفنانے کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں یہ موجود ہے، تو یہ الگ موضوع ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا، اگر 2 یا 3 دن اس کو نہ دفنایا جائے تو اس کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھتے، اڑوس پڑوس میں کئی عمارتوں میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، بیچارے کا کوئی وارث نہیں، تو اس کمرے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پوری بلڈنگ میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے۔